بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم خفن على رأسه 3 خفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أو كما قال بعد الحمد والصلاة۔ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق کے ساتھ آج ہمارا درس حدیث کا 6واں سبق ہے۔ وضو کا طریقہ عرض کیا گیا حدیث پاک کی روشنی میں، وضو کے فضائل، اور اس طریقے سے آج غسل کے متعلقہ عرض کیا جاتا ہے کہ عام طور پر جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے فرائض اور اس کی شرائط وغیرہ کے متعلقہ ہم بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہونے کے باوجود ہم صحیح غسل نہیں کر پاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا کہ اگر تم پلید ہو جاؤ یعنی ناپاک ہو جاؤ، تم جنبی ہو جاؤ تو فَاطَّهَّرُوا تو پھر خوب طہارت حاصل کر لو۔ تو اللہ رب العزت کے مبارک کلام میں بندے کا ناپاک ہو جانا، اس بات کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے، پھر اس کو فَاطَّهَّرُوا کے لفظ سے ارشاد فرمایا گیا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید اجمال ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس کی تفصیل ہے۔ کوئی بھی بندہ اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہے تو بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ پاتا۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم ناپاک ہو جاؤ، جنبی ہو جاؤ تو فَاطَّهَّرُوا تم ہو پاکی حاصل کرو۔ تو پاکی حاصل کیسے کی جائے گی؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کو بیان فرماتی ہیں۔ سرکار کی زوجائے محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غسل فرماتے تو غسل ایک ہے غسل کرنا جو فرض ہے، اور ایک ہے غسل جو سنت ہے، اور ایک ہے غسل مستحب بھی ہے۔ غسل فرض وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی پلید ہو جاتا ہے تو پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور غسل سنت جس طریقے سے جمعہ عیدین کا غسل، اور مستحب اس طرح کے ہم عام طور پر غسل کرتے ہیں عام حالات میں۔ تو فرض غسل کے متعلقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد مبارکہ فرماتے ہیں جب حضور غسل فرماتے تھے غسل جنابت تو سرکار اس کی ابتدا اپنے ہاتھوں سے کرتے۔ سرکار سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور پھر سرکار دائیں ہاتھ میں پانی لیتے اور اس کو بائیں ہاتھ پہ بہا دیتے، یعنی گویا کہ پہلے دائیں ہاتھ پھر سرکار بائیں ہاتھ دھوتے تھے، اور اس کے بعد سرکار اپنی شرمگاہ دھوتے۔ آپ استنجا فرمایا کرتے تھے۔ استنجا فرمانے کے بعد حضور جس طرح وضو کیا جاتا ہے حضور وضو فرماتے، پھر حضور پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو پانی میں بھگو لیتے، اور سرکار اپنے زلف مبارکہ یعنی اپنے سر کے بالوں مبارکہ کی جڑوں تک اس پانی کو بہاتے۔ یعنی بہانے سے مراد یہ ہے کہ آپ تر انگلیاں لے کر اپنے بالوں مبارکہ کی جڑوں تک وہ پانی کو بہاتے تاکہ جڑیں تر ہو جائیں، اور اسی طریقے سے پھر سرکار 3 لب پانی لیتے
اور اس کو اپنے سر انور پر بہاتے، پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتے اور آخر میں آپ پاؤں مبارکہ دھو لیتے۔ تو اس حدیث پاک میں وضو کا ارشاد بھی فرمایا گیا کہ حضور پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ابتدا اپنے ہاتھوں سے کرتے، پھر اس کے بعد آپ استنجا فرماتے۔ تو اپنے ہاتھوں کو پہلے دھونا، میں نے پچھلے دنوں جو حدیث پاک بیان کی تھی اس میں سب سے پہلے ہاتھوں کے متعلقہ کے ہاتھ دھونے، یہ حدیث پاک میں اس بات کا ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا تو اس حدیث پاک میں باقاعدہ ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا یعنی شرمگاہ کو دھونا، پھر باقاعدہ سرکار وضو فرماتے، اور اس وضو کرتے ہوئے اس وضو میں جس طرح ہم عام طور پر وضو کرنے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مسورہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح دعائیں مسورہ وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے، چونکہ آدمی کا سطر کھلا ہوتا ہے اور سطر کھلا ہونے کی صورت میں کسی قسم کی دعا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر حضور وضو جیسا وضو کیا جاتا ہے حضور وضو فرماتے اور اپنے پاؤں وغیرہ نہ دھویا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت نیچے یہ جگہ پکی نہ ہوتی تھی۔ اگر آج کوئی جگہ جیسا کہ ہمارے باتھ روم ہے تو جگہ نیچے سے پکی ہوتی ہے، اگر آدمی پہلے بھی پاؤں دھو لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بعد میں پاؤں دھوتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ پورے کے پورے جسم کا جو پانی پاؤں تک چلا جاتا ہے اور بعض وقت پاؤں کے نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو آخر میں دھو لیا جائے۔ تو یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ۔ تو سرکار پھر اس کے بعد اپنے سر مبارکہ کو دھوتے اور 3 لب پانی اٹھا کر اپنے سر مبارکہ پر ڈالتے اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیتے تھے۔ یہ تھا حدیث پاک میں غسل کا طریقہ جو بیان فرمایا گیا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے جمعے کے لیے یا عام حالات میں ہم نے غسل کیا تھا، غسل کرنے کے بعد کیا اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتوضا بعد الغسل، کہ حضور غسل فرمانے کے بعد آپ وضو کا اعادہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی نے پہلے جس طریقے سے میں نے طریقہ بیان کیا حدیث پاک سے، اگر پہلے وضو کر لیا، اب غسل جنابت صحیح طریقے سے کر لیا تو دوبارہ اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی وضو تمہارے لیے کفایت کر جائے گا۔ تو وضو کا طریقہ بھی عرض کر دیا گیا، غسل کا طریقہ بھی عرض کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پچھلے دنوں یہ وضو کے متعلقہ بھی عرض کیا تھا اور پھر آج غسل کے متعلقہ یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ پورے جسم پر پانی بہانا یہ فرض ہے۔ وضو کے 4 فرض تھے اور غسل کے 3 فرض ہیں، اور ان میں سے پہلا فرض ہے غرارہ کرنا۔ اگر آدمی روزے دار نہ ہو تو پھر غرارہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور اگر دانتوں میں کوئی چیز پھنس جائے، مثلا آدمی نے گوشت کھایا تھا یا کوئی اور اس طرح کی چیز کھائی تھی، تو کوشش کی جائے کہ اپنے ان خلیوں کو صاف کر لیا جائے، جو خلا ہے اس کو صاف کر لیا جائے۔ اس طریقے سے غرارہ کرنا یہ پہلا فرض ہے، اور ناک کی اس نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر روزہ دار نہیں ہے تو پانی اس طرح لے چلو میں اور تھوڑا سانس اوپر کھینچے، یہ نرم ہڈی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو تمہارا غسل نہیں ہوگا۔ میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، مردوں کے لیے بھی آج کئی مرد ایسے ہوتے ہیں جو شوقیہ طور پر ناخن بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی ایک انگل پر، مثلا خنصر پر یا بنصر پر، اس طریقے سے کسی ایک پر نار پانچ لگا لیتے ہیں۔ ان کو بھی شوق آتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوگا، لیکن اس طرح حسن میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ حدیث پاک کا بھی خلاف ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آدمی کا غسل جو غسل جنابت ہے وہ غسل سے آدمی پاک نہیں ہوگا۔ جب غسل سے پاک نہیں ہوگا تو پھر آدمی سمجھ لے کہ جس گھر میں ایک جنبی رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
تو جس گھر میں اتنے جنوبی لوگ رہتے ہوں اس گھر میں پھر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے آنے کی توقع رکھنا، امید رکھنا کہ اللہ کی رحمت کے ہم حصے دار بن جائیں، اللہ کی رحمت کے ہم بھی امیدوار ہیں، تو پھر کس طریقے سے امید رکھی جا سکتی ہے جب حضور کی شریعت کا خلاف کیا جا رہا ہے؟ لہذا غسل کے 3 فرض میں نے عرض کیے. پہلا فرض غرارہ کرنا، دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا، اس میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. جو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اپنے ناخنوں پر ناخ برش لگاتی ہیں وہ مہربانی فرما کر آج سے ہی اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے غسل جو ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے، اور جو غسل کا حکم دیا گیا شریعت پاک میں ہم نے اپنی مرضی کو ہم نے فوقیت نہیں دینی، بلکہ شریعت پاک کی مرضی کے مطابق ہم نے اپنے جسم کو شریعت پاک کی مرضی کے مطابق چلانا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حدیث پاک کے فیضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے اور آپ کے سینے کو حدیث پاک کے فیضان سے معطر منور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.